تو آپ بھی ہم بھی اس چترال کے رہنے والے ہیں، چترال کی بات سے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان نوجوان بچیاں زیادہ تر 25 ایج سے لے کر 30 ایج تک کی بچیاں خودکشی کر رہے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، یا پیپر میں نمبر کم آئے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے وہ لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خودکشی کے بڑھتے ہوئے جو رجحان ہے اس کے بنیادی اسباب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ٹھیک ہے، ہماری جو تربیت ہے، جو دعوت کا جو دائرۂ عمل ہے، وہ ہمیں بہت محدود دیا گیا ہے، کوئی مشکل نہیں دیا گیا ہے۔ ہم سے نہیں کہا گیا ہے آپ اپنے گھر سے نکل کر سیاست بیت سے آگے جا کر سیاست مدنیہ اپنے گاؤں کی اصلاح کریں، اپنے گاؤں کی اصلاح کے بعد اپنے ضلع کا آپ ٹھیکیدار بنیں اور اس کے بعد آپ پوری پاکستان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ ٹھیک ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے آپ کو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کیا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں جو آپ کے سبورڈینیٹ ہیں، جو آپ کے ماتحت لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں۔ کوئی آپ سے بیوی کا رشتہ ہے، مودت کا رشتہ ہے، کوئی آپ سے بیٹی اور بیٹے کا کسی کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ، وہ بھی انتہائی محبت کا رشتہ ہے۔ اگر گھر کا فرد جو بڑا ہے اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر والے کے ساتھ کیسے پیش آؤں، میں اپنے بچیوں کا کیسے ان کے ساتھ وقت ان کو دوں اور ان کا سنوں اور ان کے مسائل سنوں، ٹھیک ہے، اور جو کچھ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اسلامی دائرے کے اندر، اخلاقیات کے اندر، نیریٹو سائنس کی جو باتیں اور تعلیمات ہیں، میں ان کو ایک فرینڈلی ماحول میں سکھاؤں۔ یہ اسی سے رکتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اسی سے رکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سکول جاتے ہیں، وہاں بھی پرنسپلز ہیں، وہاں بھی اخلاقی تعلیمات کے اساتذہ ہزاروں تنخواہ لیتے ہیں، اسی چیز پر مامور ہیں کہ وہ لوگوں کو اخلاقیات سکھائے، مقصد زندگی سکھائے، اور ان کے معاشیات اور ان کی سورس آف جو انکم ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو وہ طریقہ بتائے کہ لوگ کیا ہو جائے، ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو، ان کی معاشی زندگی اچھی ہو، ان کو روزگار ملے اور ان کو وہ مرد بنائے، وہ فرد بنائے جو معاشرے میں سروائیول گھر پڑیں۔ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر گھر کا ماحول، خاص کر والد اور والدین جو دونوں جو ہے میاں بیوی، ماں باپ جو ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری رسپانسبلٹی سے سبکدوش ہو جائے، بالخصوص اپنے بچوں کے معاملے میں، میں اس طرح کے ماحول کو دیکھا ہے، بچوں میں اور والدین میں اسپیس ہوتا ہے، عموماً اسپیس ہوتا ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے اور جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ماں باپ میں کافی فاصلہ ہوتا ہے جنریشن کا، وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات کو اور وقت کے بدلتے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے والدین تھوڑا سا تحکمانہ مزاج کے ساتھ، ٹھیک ہے، بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے کام سے جب گھر آ جاتے ہیں اور ان کی تربیت جو ہے وہ نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ کھیلنے، ان کا سننے اور ان کی باتیں، ان کا ہوم ورک، ان کی چیزیں فرینڈلی ماحول میں کوئی بھی بات ہو اپنے بچے کے لیے اتنا ایزی بناؤ، اتنا آسان ایکسیس ہمیں دینی چاہیے کہ وہ ہم سے پوچھ سکے ہنسی مذاق میں، وہ آپ کو بتا سکے اپنی ہر چیز، پھر یہ مسئلہ کبھی بھی وہ نہیں ہوگا، آپ خود اس کو حل کرنے والے بنیں گے۔ آپ کے بچے کے راستے میں اگر کوئی واقعی فی الواقع کوئی رکاوٹ بنی ہے یا اس کا نفسیات کا کوئی مسئلہ ہے، رکاوٹ نہیں ہوتی ہر وقت، اور اس کا نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی سچویشن اور الجھنیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ ایسا سمجھتا ہے، یہ باپ کا کام ہے، یہ ماں کا کام ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو سنبھالے، اس کو سمجھائے پیار کی ماحول میں، محبت کے ماحول میں۔